نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کی قبروں کو گرانے کا حکم دیا۔ یہ کان دونوں صحیح کھول کر سنیں، کچھ اس سے یہ مراد لیتے ہیں اگر کوئی لے، وہ جی حضور نے قبریں گرانے کا حکم دیا تھا، دیا بھی علی کو تھا، تو لہذا قبریں بنانی، مزار بنانے، اونچی قبریں بنانی جائز نہیں۔ اب میں نے کہا جائلا اے ان پڑھ گوار، پہلے تو یہ بتا کہ کون سی قبر اس وقت بنی تھی جو غلط تھی؟ یہ صحیح سننا توجہ سے، کیونکہ اس وقت مسلمانوں میں فوت ہونے والے صحابہ کرام تھے، ان کی قبور صحابہ بناتے، سرکار جنازہ پڑھاتے، حضور موجود ہوتے، حضور کی نگرانی میں جنازہ ہوتا، قبر بنتی۔ پہلا سوال تو میرا یہ ہے وہ کون سی قبر تھی جو صحابہ نے غلط بنائی تھی؟ اوپن چیلنج ہے، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، کسی ماں نے پیدا ہی کوئی نہیں کیا کہ مسئلہ جو پڑھا جائے اس کو غلط ثابت کرے۔ پھر سوال سنیں، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کہو مسلمانوں کی قبریں مٹانے کا حکم اگر حضور نے دیا تو مجھے بتاؤ وہ قبریں بنائی کس نے تھی؟ صحابہ نے؟ تو کیا صحابہ نے غلط قبریں بنائی تھی؟ کیا سرکار نے اپنی نگرانی میں غلط قبریں بنائی تھی؟ کسی ایک صحابی کی قبر کا نام لے دے جو حضور نے مٹائی؟ نہیں ہے، کوئی ایک قبر کی صحابی نے غلط نہیں بنائی۔ یہ عجیب تماشا ہے، حدیث کی آڑ لے کر بزرگوں کے مزارات کی توہین نہیں کرنے دیں گے۔ انبیاء کو تمہاری اوقات ہے کیا ہمارے سامنے آنے کی نہیں ہے؟ اور انبیاء کی قبر تو بڑی فضیلت برکتوں والی۔ کوئی ایسی قبر اس وقت حضور کی نگرانی میں یا صحابہ کرام نے ایسی نہیں بنائی تھی جس کو بعد میں حضور نے مٹانے کا حکم دیا۔ کہتے جی علی کو مٹانے کا کہا، میں نے کہا علی کو سمجھنے کے لیے عقل دماغ چاہیے جو تمہارا ہے ہی نہیں۔ علی کو سمجھنا ہی رہا سمجھاتے علی والے، وہ مشرکوں کی قبریں تھی جنہیں حضور نے مٹانے کا کہا۔ اتنا واضح لفظ موجود ہے۔ بت پرستی کو اب بھی مٹائیں گے، لیکن یہ کس نے کہا کہ صحابہ کرام کی قبور کو یا اولیاء کرام کی قبور کو اکابرین کی ہے؟ انبیاء کا وجود، جسد اطہر، کسی نبی کا بھی وجود، وہ تو اتنا افضل و اعلیٰ ہے، اس کا اپنا وجود اور پھر قبر مٹانے کا کوئی سوچ سکتا ہے؟ قرآن جو میرے سامنے ہے اس میں جناب ابراہیم علیہ السلام کا قدم جس جگہ لگا، میرا رب کہتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم کے مقام کو نماز کی جگہ بناؤ۔ ارے نبی جہاں خود موجود ہو، جہاں خود لیٹا ہو، نبی کا رولا یا تو ہو، قبر مبارک ہو، اس کی تو بڑی شان ہے۔ نبی کا جہاں قدم بھی لگ جائے، میرا رب کہتا ہے اس قدم والی جگہ کو تم نماز کی جگہ بناؤ۔ اب بھی حاجی جاتے، حاجی صاحب بھی گئے، پوچھیں ان سے مقام ابراہیم پر نماز پڑھتے نماز پڑھتے نا جی؟ اب بھی مقام ابراہیم کو انہوں نے بنایا ہوا الگ سے، یہ مقام ابراہیم ہے۔ ان مولویوں سے پوچھیں مقام ابراہیم ہے کیا؟ یہ نہیں بتاتے ذرا، یہ ہم بتاتے ہیں۔ مقام ابراہیم وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے، ارے جہاں نبی کا قدم لگے، یہ قرآن میرے سامنے، اب یہ منسوخ نہیں ہو سکتی ہے، قیامت تک یہ حکم ہے سب کے لیے لوگوں، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم کے مقام کی جگہ کو مصلی بنا، مصلی مانا یہاں نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ اور ہمارا حاجی عمرہ کرنے والا مقام ابراہیم پر نفل پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ آگے قدم، باقاعدہ قدم مبارک کے نشانات پہلے تو بہت واضح تھے، اب تو جو بھی صورتحال ہے پر مقام ابراہیم وہ ہے، وہاں نماز پڑھی جاتی ہے۔ ارے تو نبی کی قبر مٹانے کا کہتا ہے، نبی کو جہاں نشان لگے قیامت تک وہاں مسلمان مومن سجدہ کرتے رہیں گے۔ یہ کون سی قبر مٹانے کا حکم ہے؟ کوئی حکم نہیں ہے۔ ان کی قبر مٹائے گا رب؟ اب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو نبی کی بات ہے، ولی کی بات کریں۔ اچھا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں قرآن مجید سے، حضرت سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا نبیہ نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، کوئی عورت نبیہ نہیں ہے، شرف والی، مقام والی، مرتبے والی، ولی کے جگہ، ولی کا مدار، ولی کا قدم مبارک جہاں لگے، ولی جہاں موجود ہو، قرآن سے پوچھتے ہیں یہ بھی کوئی بتا ہمیں یا سمجھا دے، یہ بھی قرآن مجید سے پوچھتے ہیں۔ اب حاجی بھی جانتا ہے، عمرے والا بھی جانتا ہے، جو لوگ حج عمرہ کر کے آتے ہیں، یا عام مسلمان مومن بھی جانتے ہیں۔ قرآن نے کہا لوگوں ان صفا
والمروة من شعائر اللہ. لوگوں صفا اور مروہ شعائر اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. یا اللہ صفا مروہ ہے کیا؟ صفا مروہ ہے کیا؟ وہ پہاڑیاں ہیں. یا اللہ وہاں ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ وہاں حضرت سیدہ ہاجرہ اپنے بیٹے کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے توڑی. اللہ اکبر. قیامت تک کے لیے حاجی جب تک وہاں توڑے نہیں حج نہیں صحیح. اور انکار کرے تو ان کر سکتا کہ صفا مروہ کی. صفا مروہ میں نبی نہیں دوڑا. صفا مروہ میں نبی کا مراد نہیں ہے. یہ نسبت یہ فضیلت صرف اس وجہ سے ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی مقبول ولیہ کے قدم لگے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے حکم دے دیا لوگوں ان صفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. کہتے ولی کا مزار گرانے کا کس نے کہا؟ ولی کے تو قدم کے نشانات جہاں لگے میرا رب قیامت تک اسے نشانی بنا دے. اور جہاں ولی خود موجود ہو اس جگہ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. یہ بالکل بکواس من گڑت کہانی ہے. کوئی کہے کہ حضور نے قبریں مٹانے کا کہا تھا تو وہ قبریں بنائی کس نے تھی جو مٹانے کا کہا؟ ہم نے بنائی تھی، ہم تھے وہاں. سوچے نا اگر آپ سے بولتا ہوں یار قبرستان میں نہیں بولتا بولا کرے. وہ قبریں کس نے بنائی تھی؟ صحابہ کرام نے بنائی تھی. تو کیا صحابہ کرام نے غلط قبریں بنائی تھی؟ اس کا جواب ہے نہیں. تو پھر کیا مسلمانوں کی قبریں مٹانے کا حضور نے کہا؟ اس کا جواب ہے نہیں. تو کون سی قبریں مٹانے کا کہا؟ اس کا جواب حدیث صحیح ہے. حضور نے مشرکوں کی قبریں مٹانے کا کہا. تو یہ بدبخت اٹھا کر ولیوں کو لے کے جاتے ہیں. تو میں ولی کی عظمت و شان کا بتا کیا ہے؟ جن کو رب خود مقام مرتبہ دے، جس کی قدموں کے نشانات کو قیامت تک کے لیے شاعر اللہ بنا دے، ولیہ کے قدم کے نشانات کو. ارے بلا حضور اس ولی کی قبر کے مٹانے کا حکم دے سکتے؟ اللہ ایسا نہیں ہے. یہ ایک بات اور یاد رکھیں، مسلمان مومن عام مسلمان بندہ اس کی عزت اور حرمت اتنی ہے. سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کعبے کا طواف فرما رہے ہیں. کعبے کے طواف کے دوران حضور نے فرمایا مفہوم یہ ہے یعنی اے کعبہ تو بڑی شان والا ہے، تیری عزت اور حرمت بڑی ہے. قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے. مفہوم یہ ہے اے کعبہ بندہ مومن کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے. عام مسلمان مومن، آپ لوگ کلمہ پڑھنے والے عام مسلمان مومن کی حرمت کعبہ سے بھی زیادہ ہے. تو ولی کی عظمت و شان کا کیا کہنا؟ اللہ اکبر. عام مسلمان مومن کی توہین آپ نہیں کر سکتے، گناہ ہے، ناجائز ہے، حرام ہے. عام مسلمان مومن کی قبر کی توہین بھی آپ نہیں کر سکتے، یہ بھی ناجائز ہے، گناہ ہے، حرام ہے. عام مسلمان مومن ہم لوگ آپ لوگ جو ہیں تو ولی جنہیں خود رب ولی بنائے، اللہ اکبر، جن سے خود ہو گیا. اس پر ہم شان ولایت پر اس منبر پر بھی آپ کو بہت سارا کچھ بتا چکے. تو نہ کسی صحابی کی قبر کو مٹانے کا حضور نے کہا، نہ کسی ولی کی قبر کو مٹانے کا حضور نے کہا، نہ کسی مسلمان مومن کی قبر کو مٹانے کا حضور نے کہا. حدیث کے صحیح کے واضح الفاظ ہیں مشرکوں کی قبریں مٹانے کا کہا. کیوں لوگوں میں نے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا، اب میں محمد منع ہی میں نے کیا تھا، اجازت بھی میں دے رہا ہوں قبروں کی زیارت کیا کرو. جو کہتے ہیں کہ منع کیا تھا وہ بدبختہ منع بھی حضور نے کیا، اجازت بھی حضور نے دی. تو منع کو مانتا ہے، اجازت کو تمہارا باپ مانے گا. منع بھی حضور نے کیا. اگر ایسی بات ہے تو قربانی کا گوشت آپ 3 دن کے بعد نہ رکھیں، کیونکہ یہ بھی حدیث صحیح میں موجود ہے، حضور نے منع کیا. ایک حدیث میں 1 سال میں 3 دن آپ کے بعد آپ قربانی کا گوشت نہیں رکھ سکتے. اگلے سال اجازت دے دی. اسی طرح پہلے منع کیا پھر زیارت قبور کی خود اجازت دی. اور حضور کا اپنا عمل موجود ہے. سیدہ آمنہ کی قبر پر زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ فبکا وابکا من حولہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے اور آپ کے آقا کا اپنا عمل موجود ہے. اس سے بڑا نہ کسی مفتی کی اوقات نہ مولوی کی. حضور نے اپنی امی جان کی قبر کی زیارت کی. سیدہ آمنہ کی قبر پر حضور خود بھی تشریف لے گئے، صحابہ کے جرمت میں تشریف لے گئے. حدیث پاک کے لفظ اما جان کی قبر کی زیارت کرتے ہوئے حضور رو پڑے، صحابہ بھی رو پڑے. اللہ اکبر. اس سے بڑا اور کیا ہم کو جلدی آیا چلیں تاکہ کچھ ہم قرآن حدیث کی روشنی میں سیکھیں، آگے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ ہدایت نصیب فرمائے.